बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और इस वक्त आप कीटू टेलीविज़न की खूबसूरत स्क्रीन पर प्रोग्राम देख रहे जान जान बलूचिस्तान, और मैं बलूचिस्तान की जान क्वेटा में हूं। और क्वेटा में आज आप देख रहे कि मैं फूलों के दरमियान में बैठा हुआ हूँ, और इन फूलों के दरमियान में मेरे साथ वो फूल बैठे हुए हैं जो हमारे इस दौर में, जो कि कोई बंदा बेरोज़गारी से परेशान है, कोई महंगाई से परेशान है, कोई कबायली रस्म व रिवाज और दस्तूर और उनकी पाबंदियों से परेशान है, कुछ हुकूमत से परेशान है। इस दौर में जो हर आदमी परेशान है, कुछ ऐसे लोग इन फूलों के दरमियान में बैठे हुए माशरे को खुश रखते हैं, हमारी शादियों को एक खूबसूरती बख्शता है। हमारे इस माशरे को जहाँ पे हर आदमी इधर उधर भाग रहे, ये लोग अपनी आवाज़ से, अपनी सुरों से, अपनी म्यूज़िक से उनको खुश रखते हैं। तो ये जो फूल आज आपको नज़र आ रहे, ये हमारा एक बहुत खूबसूरत यहाँ पे हाल है शादियों के लिए, खुशियों के लिए, और इस हाल का नाम है अमार पैलेस। और इस पैलेस में मेरे साथ ये पैलेस वाले लोग बैठे हुए हैं जो हमारे बलूची का एक बहुत बड़ा सिंगर है माशाल्लाह। मैं आजकल इनको कहता हूँ बलूची वाला मेहदी हसन। तो ये जनाब आरिफ बुख्टी साहब है जो कि बलूची भी गाते हैं और उर्दू भी गाते हैं और कभी कभार गलती से पश्तो भी गा लेते हैं। और इसी तरह इस तरफ जो मैं देखता हूँ बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा ज़बान बरावी, और बरावी का जो है ना वसीम आलम साहब, जो एक बहुत डिसेंट पढ़े लिखे, और आप देख रहे हैं इनके फैशन से पता लग रहे कि भाई ये बहुत डिसेंट आदमी है, ये पहाड़ों वाला आदमी है, ये जो है ना शहर वाला आदमी है। ठीक है, तो वसीम साहब के साथ बातचीत होगी और इनसे हम बरावी गाने सुनेंगे। और इस तरफ जो मैं देख रहा हूँ बाबा, ये हम सब का बाबा है और म्यूज़िक का भी बाबा है माशाल्लाह। इनके आपने कई गीत सुने हैं, कई गाने इन्होंने आप लोगों को सुनाए, बलूचिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से मिली नगमे भी गाते हैं, और इसको जो भी नगमा दे दो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से गाते हैं। तो गिटार भी इसके साथ है, और मैं इससे माजरत चाहता हूँ आरिफ बुख्टी साहब से और वसीम आलम साहब से कि आज इनका हारमोनियम नहीं पहुँचा है। खैर, वो कह रहे कि यार जिंदा सोबत बाकी, फिर इंशाल्लाह हम बैठेंगे, हारमोनियम के साथ भी गाएंगे, फिर बातचीत होगी। तो उम्र की लिहाज से चूँकि मेरे बड़े भाई हैं आरिफ बुख्टी साहब, तो मैं इनसे बातचीत शुरू करना चाह रहा हूँ। तो पहले बताएं कि कैसे हैं आप, ठीक ठाक हो, खैर खैरियत है, मिजाज अच्छे हैं? बहुत शुक्रिया माला साहब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, दुआएं बिल्कुल, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, मैं जब भी बुख्टी साहब को देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे ख़बरनामों में, मीडिया में ये डेरा बुख्टी और बुख्टी 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 इस तरह की बहुत सारी बातें आ रही है, ठीक है। हालांकि मेरा पसंदीदा कौम है बुख्टी। आप यकीन करें, ये बहुत मेहमान नवाज, बहुत गैरत वाले लोग। आप इनके इलाके में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि हर आदमी जो है ना अपने वतन, अपनी धरती के लिए जान देने वाले लोग हैं। लेकिन ये जो आरिफ बुख्टी साहब है, ये मुझे इसलिए पसंद है कि आरिफ बुख्टी साहब संगीत के साथ मोहब्बत रखते हैं, साज के साथ मोहब्बत रखते हैं, सुर और लय के साथ ये प्यार करने वाला बंदा है। इसलिए मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी भी यही फैमिली है और ये हमारे फैमिली का मेम्बर है। तो आरिफ साहब, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ आपका? सर, मुझे तकरीबन बचपन में तो मैं नात पढ़ता था, हर आर्टिस्ट की मतलब यही बैकग्राउंड पे यही होता है। तो मैं बचपन में नात पढ़ता था, उसके बाद 94 में मैंने पहला गाना गाया था ये बलूचिस्तान PTV पे। अच्छा। तो 94 से स्टार्ट किया, हालांकि मैं छोटा था, तो करते करते कैसेट की दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह बस। अभी ये जो मैं छोटा था, इस चीज़ का ये मुराद है कि लोग ये ना समझे कि अमानुल्लाह ने मुझे बड़ा भाई कह दिया है, तो मेरी आवाज़ जो है ना, या जो मेरी उम्र है, देखो ऐसा ही, अभी उम्र छुपाने वाली चीज़ नहीं है ना सर। बात ये है कि चूंकि हमारी मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है कि भाई ये जो प्रोग्राम है ये अब सिर्फ यूथ के लिए, यानी इसमें नौजवान आएंगे, जवान आएंगे। ये जो मतलब मैं इसको बुजुर्ग बुजुर्ग कह रहा हूँ, मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ सर। मैं बुजुर्ग नहीं हूँ कि फिर आपने बूढ़े को लाया यार प्रोग्राम में। नहीं सर, मैं बुजुर्ग नहीं हूँ। हाँ। मतलब मेरा अभी तक एज है, अभी तक ना म्यूजिक की दुनिया में आप अभी तक सीख रहे हैं, हम तो बच्चे हैं अभी तक। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं
کہ کچھ بزرگ ہوتے ہیں مطلب ان کا 80-90 برس عمر ہوتی ہے لیکن انہوں نے کام کچھ بھی نہیں کیا ہوتا ہے, خواہ مخواہ اپنی عمر گزاری ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ان کا عمر 20 سال ہوتا ہے. آپ نے دیکھے وہ کچھ بچے جو پروفیسر کا خطاب پا لیتے ہیں اور وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا کے وہاں پہ لیکچرز دیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اصل میں یہ کہ کم عمر میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں. تو یہ ایسے بزرگ ہیں کہ انہوں نے کم عمر میں بڑے بڑے کام کیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو کیا اس کو کہتے ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے, مطلب کوئی نیا کوئی البم وغیرہ, کوئی نیا گانا وغیرہ؟ ہاں جی بالکل, گانے کا بھی میرا تیاری ہے, ریسنٹلی بھی ہوا تھا, اور مزید بھی البم کرنے کا تیاری ہے. مطلب شگل ہے, لگے ہوئے ہیں, مطلب سیکھ بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, دونوں کر رہے ہیں. اچھا, کیسے محافل کیسے چل رہے ہیں؟ مطلب محفل الحمدللہ بہت زبردست. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں, بیرون کنٹری جہاں پہ بلوچی سنتے ہیں لوگ, تو اکثر کرتے رہتے ہیں. آج بھی پروگرام ہے, اسے پہ کل کے دن بھی پروگرام تھا. مطلب رات ہمیشہ میری عوامی سنگر ہے, ظاہر سی بات ہے, ڈیلی ہماری فنکشنز ہوتے رہتے ہیں, شادی بیاہ ہوتے ہیں, یا کوئی وی آئی پی کا ایونٹ ہوتا ہے, تو ہم ڈیلی حاضر ہوتے ہیں, جاتے ہیں. اچھا, میں نے بلوچستان کی زیادہ تر سنگرز کو یہ دیکھا ہے کہ وہ گا کے سنگر بن جاتے ہیں. حالانکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ شاگردی کرنی پڑتی ہے, لوگوں کی منتیں زاری اور استادوں کی خدمتیں, یہ کر کے پھر بندہ جو ہے نا وہ کچھ سیکھ لیتا ہے. تو آپ نے بھی کوئی شاگردی کی ہے؟ دیکھیں اصل بات ہے کہ سنگیت ایک ایجوکیشن ہے. ہم نے ان کو کلچر بنائی ہوئی ہے کہ کسی بچے کو پڑھاتے ہو 12ویں تک تو اس کو پڑھاؤ گے, اس کے بعد ڈیسائیڈ کرے گا انجینئر بنے گا اور ڈاکٹر بنے گا, کیا بنے گا نا. ایف ایس سی تو مسٹ ہے. الحمدللہ سیکھا بھی ہے اور سیکھ بھی رہے ہیں. تو میں غزل گائکی بھی کرتا ہوں, ٹھمری بھی گاتا ہوں, راگ خیال بھی گاتا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ اپنے بلوچی کی بھی خدمت کر رہا ہوں. جو میرے جتنے بھی گانے ہیں وہ سارے بلوچی میں ہوتے ہیں. جب غزل کا پروگرام ہوتا ہے تو غزل میں غزل گائکی کرتے ہیں. اچھا, جو ہمارے جو بلوچ پٹھان ہے یہاں پہ, ہزارے وغیرہ جو قبائلی لوگ ہوتے ہیں, یہ زیادہ تر یہ عوامی فوک سنگنگ پسند کرتے ہیں یا فوک گانے یہ لوگ سنتے ہیں. تو آپ جو یہ غزلیں آپ نے ایک مطلب رستہ اختیار کیا, دیکھیں جو بندہ جس طرح گائے گا اس طرح کے لیول کے لوگ ان کو سنیں گے. میں اگر فوک گاتا ہوں تو فوک طبیعت والے لوگ مجھے سنیں گے. ظاہر سی بات ہے, شادی بیاہ میں اب جاؤ گے تو غزل نہیں گاؤ گے نا. غزل وہاں گایا جاتا ہے جو سنجیدہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جو سریلے لوگ ہوتے ہیں, جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, وہاں پہ غزل گائی جاتی ہے. باقی عوامی پروگراموں میں تو بلوچی گانے, مطلب جو ہم فوک گاتے ہیں ہم لوگ. اور میں ناظرین ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اصل میں سنگر, کمپیئر یا ایکٹر جو بھی ہو, وہ اصل میں وہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے لوگوں کو دیکھ کے ان کا مزاج سمجھ جائیں کہ آج جو آڈینس ہے میرے سامنے وہ کیا سننا چاہتے ہیں, تو پھر ان کے مرضی کے مطابق وہ بات کر لے. جی ناظرین, آج کے اس میوزیکل شو میں میں چاہتا ہوں کہ بابا کوئی پنجابی سانگ ہمیں سنائیں. تو پنجابی سانگ اور پنجابی سانگ کے ساتھ ایک بریک کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے. میری ڈاچی دے گل وچ چلیاں میرا پیر مناون, چلیاں شانہ والیا پیرا. میری ڈاچی دے گل وچ چلیاں میرا پیر مناون, چلیاں شانہ والیا پیرا. میری ڈاچی دے گل وچ چلیاں میرا پیر مناون, چلیاں شانہ والیا پیرا. پیرا ہو پیرا, پیرا ہو پیرا.
सजाते मैं झूठियां शाना वाले आ पीरा मेरे हाथ गिरी दिया झूठियां मेरा पीर सजाते मैं झूठियां शाना वाले आ पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा अल्लाहू 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 तो अब मेरे ख्याल में कि बुगटी साहब बैठे हों, आरिफ बुगटी साहब, और हम उससे कुछ सुने ना तो ये तो नामुमकिन सी बात है। मेरे ख्याल में कि आरिफ बुगटी साहब को आप लोग की इजाज़त से, क्योंकि ये जो सिंगर्स है ये माशाल्लाह जो अच्छे ताबेदार सिंगर्स होते हैं ये फिर इजाज़त भी लेते हैं, ठीक है ना उस्ताद? सही है। तो आप मुझसे इजाज़त लेंगे या नहीं? मैं सबसे इजाजत लूंगा, आपसे भी लूंगा, जो भी संगीतकार है सबसे इजाजत लूंगा, इजाजत के बगैर कंप्लीट नहीं है। जी जी जी। तो जनाब इस तरह करते हैं कि आरिफ बुगटी साहब को दावत देंगे कि आरिफ बुगटी साहब मंच पे आ जाए। बहुत शुक्रिया। स्टेज को मंच कहते हैं, ठीक है ना? तो आप वहाँ पे जाएं ताकि आप हमसे आगे हो जाए नाजरीन। मैं चाहता हूँ कि आपको, असल हम तो सुनते रहते हैं, कि आपको नाजरीन नज़दीक से सुने। तो मेरी नाजरीन ज़रा सा उस तरफ हैं तो आप तशरीफ़ वहाँ पे ले जाए। और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये गाना चूँकि बलूची में था तो आप ज़रा हमारी नाजरीन को इसका लबे लुबाब बता दे कि क्या मकसद, क्या जी मानी। जी बिल्कुल। ये गाना कल्चरल मतलब हमारे ज़ुबान बलूची बोली पर है, बलूची ब्रावी दोनों का उसमें आस्थाई और अंतरे में है। तो ये हमारे ज़ुबान पे उपशायरी है, मतलब यहाँ पे कोसार का जिक्र है, यहाँ पे लोगों का, यहाँ पे हमारे जो लिबास का, मतलब कल्चरल हवाले से मतलब ये सॉन्ग है मेरा। और हमारे बलूचिस्तान के बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे ख़्याल में पूरे पाकिस्तान के अगर आप कल्चर और फैशन वग़ैरह एक साइड पे रख दे तो बलूचिस्तान का इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पे बलोच है, और बलोच का अपना एक पगड़ी, फिर उसका वास्केट, फिर उसके चप्पल, फिर उनके कपड़ों का एक डिज़ाइन अंदाज़, फिर उनकी जो चादरें हैं उनका अंदाज़, और फिर उसके बाद सिंधी भी है यहाँ पे। ये जो सीबी से आप आगे जाएंगे यहाँ से फिर सिंधी ज़बान बोली जाती है। फिर हमारे जो हज़ारगी है उनका एक कलरफुल, फिर पठान का तो ज़ाहिर बात है, देखिए आप पठान की जो पगड़ी है, फिर उसका जो सदरी है, फिर उसका जो कशीदाकारी है, जो वो जो चीज़ें हैं, उसके बाद फिर उनके अपनी चपलियों के डिज़ाइन है, फिर टोपियों का, कराकुलियों का, फिर पकोल जिसे कहते हैं उनका, मतलब उनका एक अपना डिज़ाइन है। फिर उसके बाद जो हमारी जो अक़लियती बिरादरी है, क्रिश्चियन जो है उनका फिर अपना है, और फिर हिंदू बिरादरी जो है, सिख जो है, वो बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, फिर उनका अपना एक। तो मेरे ख़्याल में अगर हम बलूचिस्तान की ये चीज़ें इकट्ठी कर दे तो पूरे पाकिस्तान से हमारा जो कल्चर है वो ज़्यादा है। तो अब मैं बरावी ज़बान, बरावी कल्चर और बरावी सिंगिंग और बरावी शायरी पे बात करना चाहूँगा वसीम आलम साहब से। कैसे हैं आप? करम है अल्लाह का सर, शुक्र है। आप सुने यार, ये जो आप हमेशा इस्त्री फिरते हो और शैम्पू फिरते हो, साफ सुथरे माशाल्लाह, डिसेंट, आपका जो कोट में देख रहा हूँ, जो आपका मैचिंग में देखता हूँ, इसका क्या राज है यार? देखिए सर, ये एक आर्टिस्ट के लिए, ख्वाह वो सिंगर हो या कोई स्पोर्ट्समैन हो, जो भी हो, उसके लिए ये पर्सनालिटी रखना ये तो लाजमी होता है। बहरहाल हम भी कोशिश करते हैं। और देखिए इसने कितनी अच्छी बात कही। मेरा एक दोस्त है, वो कह रहे कि आपका पर्सनैलिटी इसलिए खूबसूरत होना चाहिए, आपका ड्रेसेस इसलिए ज़बरदस्त होने चाहिए कि एक आदमी जब आपको दूर से देखता है, वो पहले आपको सुनता नहीं है, आपसे बात भी नहीं करते हैं, वो पहले आपको देखता है, तो ये फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। तो अगर आपका ड्रेस बेहतरीन हो तो समझो आपने 50 नंबर ले लिए। उसके बाद जब आप पहुंचेंगे फिर बात करेंगे, अगर वो उस बात में कोई मकसद है, फिर आप अगर गाना गाएंगे, उस गाने में अगर कोई बात है, तो फिर 50 नंबर आपको और मिलेंगे। और अगर आप उधर से आएंगे और आपका ड्रेस भी ठीक ना हो,
ٹھیک ہے, آپ استری بھی نہ ہوں, ٹھیک ہے نا, تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے 50 نمبر پہلے سے ہی کٹ جائیں گے. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ یہ گانوں کی طرف میوزک کی دنیا میں کیسے آئے بھائی؟ دیکھیں سر, ایک جنرل سیام جو بھی سنگر ہوتا ہے یہی کہتے ہیں کہ بچپن سے شوق, تو سے میرا بھی یہی تھا. اسکول کے زمانے سے ملی نغمے, حمد شریف, نعت شریف اسکول میں گایا کرتے تھے, تو وہ شوق آہستہ آہستہ پھر یہی ہوا کہ وہ میوزک میں تبدیل ہو گیا, کیونکہ وہ چیز مجھ میں بچپن سے, بلکہ اسکول کے زمانے سے بھی پہلے یہ چیز مجھے اب سمجھ نہیں آتی, لیکن گھر میں کہتے ہیں بھائی والے, میرا والد صاحب جو تھا وہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ بہت چھوٹے تھے اس وقت بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا کوئی برتن وغیرہ ہوتا تو آپ اسے پیٹتے تھے, خود اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ گنگنا کے گاتے تھے. اچھا, تو یہ چیز اسی زمانے سے مجھ میں ہے سر. اچھا, یہ آپ میں اور عارف بگٹی صاحب میں ایک بات مشترک ہے کہ آپ دونوں ہارمونیم بھی بجاتے ہیں. ہمارے جو سنگرز ہیں وہ اکثر میں نے دیکھے وہ بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں, میوزک وہ نہیں کر سکتے ہیں. جی جی. تو آپ نے یہ ہارمونیم پھر کہاں سے سیکھی؟ یہ وہی جو آپ نے بچپن میں برتن بجانے کا جو شوق تھا اسی پھر یہ متاثر ہوا؟ لیکن اس سے تو متاثر میں تھا, لیکن یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے استاد کے بغیر تو کام بنتا ہی نہیں ہے. جی جی. پھر تھوڑا ایج کے مطابق جب میں میٹرک لیول میں اسکول میں تھا اس زمانے میں پھر میرا جو ہے نا ملاقات میرا استاد محمد علی مسرور صاحب سے ہوئی. جی جی. پھر ان کی صحبت میں بیٹھ کے میں نے شاید 15 سے 16 سال ان کے ساتھ میں نے گزارے ہیں. میرا استاد ہے. آپ کا تخلص مسرور تو نہیں ہے؟ مسرور نہیں ہے, وسیم عالم. وسیم عالم ہے, ٹھیک کا ہے, نام ٹھیک ہے. کچھ لوگ استاد کے پھر تخلصات لگا دیتے ہیں نا. ہمارے ایک سنگر تھے باقی خیال صاحب, شاید آپ لوگوں نے ان کو سنا ہوگا, فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے. وہ یہ خیال محمد صاحب سے جو ہمارے پشتو کے بہت بہترین سنگر ہے, تو وہ ان سے پھر متاثر ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میرا نام تو عبدالباقی تھے, تو وہ خیال جو ہے نا وہ پھر میں نے وہ لگا دیا اپنے استاد سے. تو آپ کے استاد مطلب ان کے علاوہ سنگنگ میں بھی ہے یا صرف یہ جو ہارمونیم کا استاد ہے؟ اصل میں سر یہ ہے کہ ایک میں بدقسمتی سمجھتا ہوں اپنے اس صوبے کا, بلوچستان کا, کہ یہاں ایک واحد بھی آپ کو کوئی ایسا اکیڈمی نہیں ملتی. جی. کوئی اکیڈمی ہو جہاں بندہ سیکھنے کو جائے. یہاں جیسے آپ نے بگٹی صاحب سے بات کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ گاتے گاتے سنگر بن جاتے ہیں. میں نے زیادہ وقت محمد علی مسرور, استاد محمد علی مسرور صاحب کے ساتھ گزارے. ان کا جو استاد ہے محمد پیرل. اچھا, پیرل تو بہت بڑے استاد ہیں, سندھ سے ان کا تعلق ہے. ان کے بعد اب بھی میرا رابطہ پیرل استاد سے ہوتا رہتا ہے. کچھ جو بھی ہم گا سکتے ہیں, جو بھی ہے ٹوٹا پوٹا, وہ ہم نے استاد سے سیکھا. آپ نے اکیڈمیز کی بات کی کہ یہاں پہ اکیڈمیز نہیں ہے. یہاں پہ اکیڈمیز ہے, گولی چلاتے ہیں وہ سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے, بندوق چلانا سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ بہت زیادہ اکیڈمیز ہے, لیکن وہ ان چیزوں کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں سر, ہمارے یہ ریکویسٹ بھی ہے, آپ ہمارے لیجنڈ ہیں, بڑے ہیں, یہ بات ہمارے بڑوں تک پہنچ جائیں کہ کوئی ایسا کوئی اکیڈمی ہو. جیسے ہم مثال دیں, کوئی الحمرہ لاہور میں ہے, باقی وہاں پہ پنجاب میں تو آپ کو شاید مختلف ہر ڈسٹرکٹ میں ملے یہ چیز. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی یہ چیزیں ہوں, اکیڈمیز ہوں, وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ہمارے جو یوتھ ہیں وہ جا کے وہاں پہ سیکھیں, ہم بھی وہاں جا کے سیکھیں ایک پراپر طریقے سے. جو بھی میوزیشین ہے اس کو بیسک بنیاد سے ہم سیکھتے ہوئے جب آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ماحول کچھ اور بھی خوبصورت ہوگا. اچھا وسیم جان, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں ہر طبقے کے ساتھ پروگرامز کرتا رہتا ہوں. پچھلے دنوں ایک سیریز ہے ہمارے جو سپورٹس مین ہیں ان کے ساتھ میں ان کو بھی یہی گلا شکوا ہے, ٹھیک ہے, جی جی, کہ ہمارے جو پیسے, پتہ نہیں یہ بجٹ کہاں جاتا ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس صوبے کا جو بجٹ ہے وہ کون تقسیم کرتا ہے اور ان کو کہاں کہاں پہ لگاتا ہے. کیونکہ نہ ہمارا صحت کا محکمہ ٹھیک ہے, نہ ہمارے ایجوکیشن کا محکمہ ٹھیک ہے. جب میں سپورٹس مین سے بات کرتا ہوں تو وہ جو ہے نا وہ رو رہا ہوتا ہے بیچارہ. اسی طرح جو ہمارا کلچر ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, ہم اس سے یہ درخواست کر سکتے ہیں, کیونکہ باقی جو ہمارے جو سرکاری ٹیلی ویژن ہے یا جو ریڈیو پاکستان ہے وہ بیچارے بھی جو ہے نا اس وقت غرق ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس صوبے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس صوبے کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں, ٹھیک ہے. تو میں دستبستہ ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را یہ جو ہمارے فنکار ہے
جو کچھ خوشیاں لے آتے ہیں، اور یہ سپورٹس میں نہیں ہے کہ کچھ خوشیاں دے دیتا ہے معاشرے کو، باقی تو ہم ہر طرف سے مایوس ہو گئے ہیں، تو ان کو سپورٹ کیا جائے تاکہ یہ اپنا جو یہ فن ہے اس کو آگے لے جائیں۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ غزلوں کی باتیں چل رہی ہے تو بابا سے میں درخواست کروں گا کہ غلام علی صاحب کو یہ بہت زبردست گاتے ہیں، تو غلام علی صاحب کو کوئی غزل، اور غزل کے ساتھ ایک بریک۔ چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا، چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا، میری آوارگی نے مجھ کو آوارہ بنا ڈالا، چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا۔ تڑپتا ہے سلگتا ہے، میرے مالک میرا دل کیوں تڑپتا ہے سلگتا ہے، تیری مرضی پہ کس کا زور چلتا ہے، کسی کو تو نے انگارہ بنا ڈالا، چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا، چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا۔ باتیں اب تھوڑا سا کم کریں گے کیونکہ لوگوں کو انتظار ہوگا کہ یار ہم جو ہے وسیم عالم صاحب کی ذرا آواز سنیں، ان کا میوزک سنیں، وہ کیا کہہ رہے وہ سنیں۔ تو ہمارے براوی زبان میں بہت خوبصورت ایک نغمہ ہے وسیم عالم صاحب کے پاس، میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ سنائیں۔ اچھا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں بابا کے پاس جاؤں کیونکہ بابا بھی بالکل تیار بیٹھے ہوئے۔ اچھا بابا، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ آپ کی جوانی کا راز کیا ہے؟ آپ کھاتے کیا ہے بھائی؟ تو وہ کسی نے مجھ سے اسی طرح پوچھا، کہتے ہیں یار وہ یہ جو میوزیشین لوگ ہوتے ہیں اسپیشلی سنگر وغیرہ، یہ تو بڑے کھانے پینے کے حوالے سے بڑے کانشیس ہوتے ہیں، بڑا سلیکٹیو اور چوزی سا کھاتے پیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بس یہی وجہ ہے کہ بس میں پھر کچھ زیادہ کانشیس ہوں، بہت سوچ سمجھ کے تھوڑا سا ہی ڈالتا ہوں اور اتنا ہی کھاتا ہوں کہ جتنا زندہ رہنے کے لیے میرا خیال کافی ہوتا ہے۔ اچھا بابا، ریاض کرتے ہیں آپ؟ ریہرسل کرتے ہیں؟ جی بالکل، ریاض تو ایک بہت بڑا حصہ ہے موسیقی کا، اور میرا نہیں خیال کہ ریاض کے بغیر مطلب آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں اپنے سارے کچھ کو۔ وہ بے شک کہ ایسا ضرور ہے کہ آپ گا لیں گے، پرفارم بھی کر لیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ایک باقاعدہ جب آپ ریاض کے ساتھ پرفارم کرتے ہیں تو اس کی ایک الگ بات ہوتی ہے، ایک الگ مٹھاس، ایک الگ پتہ چلتا ہے، فلیور آپ کا پتہ چلتا ہے لوگوں کو، اور وہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں، میرا خیال ہے۔ اچھا، میں آپ کا جو بھی آپ کو گانا دیتا ہوں نا کہ مطلب آپ یہ گائیں، وہ صوفیانہ ہو، وہ مست کلندر ہو، وہ کوئی ملی نغمہ ہو، وہ انڈین کوئی سانگ ہو، وہ ہمارے پشتو کے ہو، جو بھی آپ کو میں دیتا ہوں سانگ آپ اسی طرح گا لیتے ہو، تو آپ خود کس سنگر سے زیادہ متاثر ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں مطلب بہت
بندے کا اپنا ایک ہوتا ہے کوئی اس کو بہت زیادہ جس سے وہ متاثر ہو. تو میرا ایسے ہے کہ میں مطلب بہت سارے سنگرز کو سنتا ہوں اور سب کا یہی کہوں گا کہ سب اچھا ہی کرتے ہیں, کسی کوئی برا تو خیر کر نہیں رہا, لیکن بہت زیادہ جو ہے مجھے میرا ایک جانرا ہوتا ہے کہ جس کو آپ زیادہ سنتے ہو. یہاں کچھ لوگ ہیں وہ کلاسیکل زیادہ پسند کرتے ہیں, کچھ نیم کلاسیکل, اور کچھ پاپ سنتے ہیں, کچھ ہارڈ راک سنتے ہیں, ہیوی میٹل سنتے ہیں, ہر قسم کی جانرا کی ہے. میرا پرسنلی جو ہے میں سافٹ راک زیادہ پسند کرتا ہوں. سافٹ راک جانرا ہو گیا اور کلاسیکل ہو گیا, غزلز ہو گئیں. تو سنگر جو ہے میرے بہت فیوریٹ جو ہیں وہ ایک سجاد علی صاحب ہیں, اور دوسرے ہیں وہ ہری ہرن صاحب. ان کو میں زیادہ جو ہے سنتا ہوں, ان کی گائیکی مجھے پسند ہے. ناظرین, ہمارے ایک کور کمانڈر صاحب تھے یہاں بلوچستان کے, ناصر جنجوا صاحب. تو ناصر جنجوا صاحب کے زمانے میں وہ یہ سنگرز کو بڑا اہمیت دیتے تھے. جی, بڑا تو اس وقت آپ نے بڑے سپر ہٹ قسم کے 2 ملی نغمے گائے تھے جو کہ بہت مشہور ہو گئے, لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہے. تو اس کے بعد آپ کا کوئی ایسا گانا وانا نہیں آیا, کیوں؟ مطلب ایک سلوگن بھی بنا جی بلوچستان کا جس کا تھا جیوے جیوے بلوچستان جیوے جیوے پاکستان, جو کہ ایک ہمارے بلوچستان کا سلوگن ہے. وہ اس حوالے سے پروجیکٹ دیا تھا انہوں نے. وہ سچ اتنا مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا زیادہ جو ہے پاپولر ہوگا یا اتنا سنا جائے گا صوبے میں. تو بس ایک کوشش کی چھوٹی سی, وہ ایک آدھے گھنٹے کی ایک وہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ابھی کیونکہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے تو اس سانگ کو آپ نے جو ہے بس اتنے ہی ڈیوریشن میں آج ہمیں آپ نے کر کے دینا اور کل اس کو ہم نے آن ایئر کرنا ہے چینل پہ. تو اس سانگ کا یہ ہوا کہ وہ خیر ہم نے کر کے دیا. اتنا زیادہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا ہیوج ہٹ ہوگا. تو لیکن یہ ہے کہ اللہ نے کیا کہ وہ بڑا پاپولر ہوا, لوگوں نے سنا, اپریشیٹ کیا. اس کے بعد میں پروجیکٹس میں کرتا رہا ہوں, لائک یونیورسٹیز کے کئی تھیم سانگ میں نے گائے ہیں اور اسپورٹس فیسٹیول کے. ایون ابھی ریسنٹلی جو ہمارے نیشنل گیمز ہوا ہے اس کا بھی تھیم سانگ میں نے ہی گایا ہے. اور یہ QPL جو ہمارا ہوا ہے کوئٹہ پریمیئر لیگ, اس کا تھیم سانگ بھی میں نے گایا. تو اس طرح سے ریلیٹڈ وہ, کیونکہ میرا جو ہے وہ ایک ڈیبیو آپ کہہ لیں, وہ جیوے جیوے بلوچستان وہ ایک سپورٹ سے ریلیٹڈ ڈیبیو ہوا. تو وہ پھر اسی حوالے سے ہی مجھے لوگوں نے پروجیکٹس بھی وہ اسی طرح سے دینے شروع کر دیے, نغموں کے حوالے سے اور اس طرح سے. تو وہ پھر یہ ہے کہ اب اگر ریسنٹلی میرے کوئی پروجیکٹس ہوتے بھی ہیں تو وہ یا تو سپورٹس ریلیٹڈ ہیں یا یونیورسٹیز کے تھیم سانگز ہیں, اس حوالے سے. یہ تو اس طرح ہے نا جس طرح ہماری فلموں میں اگر ایک ایکٹر نے ولن کا رول اچھا کیا تو پھر اس کو ولن رکھتے ہیں, اگر کسی ایکٹر نے کامیڈین کا رول اچھا کیا تو پھر کامیڈی چھاپ لگ جاتا ہے اس کے اوپر. اسی طرح آپ نے چونکہ وہ والا سانگ گایا, میں نے کہا شاید بابا مجھے یہ بتائیں گے کہ پہلے یہ جو سانگز ہوتے ان کے لیے کچھ بجٹ کا بھی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ بجٹ اگر کسی سے ملتا ہے اور آپ کو مطلب ایک اچھا مطلب بجٹ مل جاتا ہے تو پھر آپ اچھا کام کریں گے, کیونکہ پیسے بھی لازماً ہیں. اب میں اکثر سنگر سے جب یہ سوال کرتا ہوں وہ کہہ رہے کہ یار اسٹوڈیو والے الگ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں, اسی طرح میوزیشین کو بھی پیسے چاہیے ہوتا ہے, تو چونکہ وہ نہیں ہے تو ہم کوئی نئی چیز کر نہیں پاتے ہیں. تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے جس گانے کے بہت تعریف کی, ٹھیک ہے نا, دیکھو غزلیں ہیں, بلوچی ہے, براوی ہے, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن ایک زمانے میں مجھے ابھی سنگر سے یہ بھی ایک شکوہ ہے کہ یہ جو مٹی ہے, جو وطن ہے, جو ماں جس سے ہم سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کے بھی گانے ہونے چاہیے. تو اسی طرح بابا نے جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ جیوے جیوے بلوچستان اور جیوے جیوے پاکستان, چونکہ ہمارے پروگرام کا نام بھی جان جان بلوچستان ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ بابا یہ سانگ ذرا سنائے پلیز. یہ تھے بابا فنہاس, اور اب میں واپس آ رہا ہوں بگٹی صاحب کی طرف. اگر جان کی امان پاؤں, اگر آپ کوئی غصہ نہیں کریں گے تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے کوئی شاگردی کیے کہ نہیں کیے یہ مجھے بتائے, ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل آپ کا جو شادیاں ہے, کچھ لوگ یہ کہہ رہے, یہ جو ہماری طرف ہے, ہماری طرف تو یہ کہ کچھ لوگ ہیں وہ کہہ رہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں ہم نے ختم کی,
نہ یہاں پہ رشوت چل رہے, ٹھیک ہے, نہ یہاں پہ سفارش چل رہے, نوکری وغیرہ, صحت, تعلیم سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. بس صرف یہ جو ہماری جو کچھ پٹھان ایریا ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ کہہ رہے کہ بس یہ میوزک نے تباہی مچائی ہوئی ہے. جو زلزلے آ رہے وہ بھی اس کی وجہ سے ہے, یہ جو بارشیں نہیں ہو رہی ہے یہ بھی اس کی وجہ سے, یہ جو برکتیں ختم ہو رہی ہے یہ بھی اس کی وجہ سے. تو یہ میں چاہ رہا ہوں کہ ڈیرہ بگٹی میں اور یہ جو بلوچ ایریا ہے ماشاءاللہ, جو انٹیریئر ہے ہمارا, اس میں کیا سمجھتے ہیں موسیقار اور موسیقی کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے استاد کا پوچھا, میرے استاد الحمدللہ ہیں جی. میرے استاد خان صاحب, استاد عطاءاللہ پائندہ خان, جو استاد پائندہ خان افغانستان کے تھے, جی جی. تو وہاں سے تھے, ان کے شاگرد ہیں. میں استاد عطاءاللہ کے شاگرد ہوں. اچھا ماشاءاللہ. جی ہاں, تو وہ ڈیپ کلاسیکل گاتے ہیں. استاد بغا صاحب کا تو آپ نے نام سنا, بہت بڑا ہستی تھا. تو میں انہی کا شاگرد ہوں, انہی کے اس میں سے ہوں, گھرانے سے ہوں. باقی رہی جہاں تک کہ میوزک کے حوالے سے, تو میوزک کے حوالے سے ہمارے بلوچ بیلٹ میں بہت بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں. اچھا, میں ایک اور بات, ایک تو ہم اس استاد کی بات کرتے ہیں جو وہ آپ کو ہارمونیم سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو بیسک وہ داغا بھی ہوتا ہے نا, ہماری وہ داغا باندھتے ہیں, پھر آپ اس کی شاگردی میں آ جاتے ہیں, پھر ان کو جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو سکھا دیتے ہیں. ایک ایسا ہے کہ مثال کے طور پہ میں بچپن سے محمد رفیع صاحب کو سنتا ہوں, ٹھیک ہے, میں ناشناس کو سنتا ہوں, میں پشتو میں ہمارا ایک سنگر ہے عبید اللہ جان, ان کو سنتا ہوں, میں گلنار بیگم کو میں سنتا ہوں, میں سردار علی ٹکر کو سنتا ہوں. تو ایسے میں جو آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہو, ٹھیک ہے, اس وقت یا جب آپ لیٹ جاتے ہیں اپنے کمرے میں, کون سے آپ سانگ سنتے ہیں, کس گلوکار کے؟ میں زیادہ تر اپنے بڑے استاد کو سنتا ہوں, استاد پائندہ خان کو سنتا ہوں, استاد وجے خان صاحب جو ہمارے بہت بڑے بلوچستان کے نام ہے اس کو سنتا ہوں, استاد عطاءاللہ کو سنتا ہوں, اور اس سے ہٹ کے میں کلاسیکل سنتا ہوں. اچھا. استاد سلامت علی خان کے جو سانگ ہیں اس طرح کے سنتا ہوں, اور رفیع صاحب کا تو فیوریٹ, وہ تو اس کو تو سنتے ہی سنتے ہیں, لیکن زیادہ تر میرا جو شوق ہے وہ کلاسیکل میوزک کا ہے. جی جی, میں اس کو سنتا ہوں زیادہ. تو کلاسیکل میں پھر تو ظاہر ہے جس طرح اپنے استاد سلامت علی خان, امانت علی خان, مہدی حسن صاحب, غلام علی صاحب, ظاہر ہے ان کے گانے ہیں. تو شاعر کون سا آپ کو پسند ہے؟ دیکھیں, شاعر تو ہم جب اردو گاتے ہیں تو اردو اپنے گانے بھی ہیں. میرے بقا بلوچ نام کا میں نے بہت شاعری گائے ہیں, اس کی غزلیں گائی ہے میں نے, 2-4 غزلیں گائی ہے. اور یہاں پہ ہمارے منظور بلوچ صاحب ہیں, ہمارے بہت اچھے خاصے نام, ایک دو نہیں ہے کہ میں مطلب. یہ بلوچی میں یا اردو میں؟ بقا بلوچ تو اردو میں ہے, منظور بلوچ بھی اردو میں ہے. تو اس طرح کے دوسرے بھی بہت بڑے بڑے شاعر ہیں, احمد فراز صاحب اور شکیل صاحب, ان کے میں گاتا رہتا ہوں اکثر. جناب, باتیں ہو رہی ہے, بلوچی اور براوی سانگز بھی ہم سن رہے, تو اب میں بابا سے ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا کہ بابا اپنا کوئی صوفیانہ کلام سنائے, کیونکہ بابا صوفیانہ کلام بہت زبردست سناتے ہیں. تو صوفیانہ کلام اور کلام کے ساتھ بریک. سانو ایک پل چین نہ آوے, سانو ایک پل چین نہ آوے, سجنا تیرے بنا, سجنا تیرے بنا. دل کملا ڈب ڈب جاوے, دل کملا ڈب ڈب جاوے, سجنا تیرے بنا, سجنا تیرے بنا, سجنا تیرے بنا. سانو ایک پل چین نہ آوے, سانو ایک پل چین نہ آوے, سجنا تیرے بنا, سجنا تیرے بنا. چھوڑا
सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल कमला डुब डुब जावे, दिल कमला डुब डुब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। K2 TV तो जनाब इस वक्त वसीम आलम साहब की तरफ मैं वापस आ रहा हूँ, जो कि शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, और इसका एक उर्दू सॉन्ग है। असल में मैं चाहता हूँ कि ये वो आप लोगों को सुनाए, ठीक है। लेकिन उर्दू सॉन्ग से पहले मैं वसीम आलम साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि हर बंदे का एक टारगेट होता है जी जी। कि यार मैंने वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है ना। अब वसीम आलम साहब का तो उम्र माशाल्लाह अभी बहुत कम है, और एक उम्र पड़ी हुई उसके आगे, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। तो क्या टारगेट रखा हुआ है आपने? जी देखें, म्यूज़िक है, इसके लिए एक उम्र लगती है, आपको पता है, उम्र चाहिए होता है। अब हम जो पहली जो सीढ़ी है, अभी हम वहाँ तक भी नहीं पहुँचे। ये हमारी कोशिश है हम सीखें, म्यूज़िक अच्छी तरह से सीखें, उस्तादों से सीख कर कौम की खिदमत करें। जी। बाकी जितना हमसे हो सके, जब तक हमारी ज़िंदगी है, ये सांस है, हम अपनी ज़बान, कौम और स्पेशली जो हमारी मादरी ज़बान है बिरावी, उसकी खिदमत करते रहेंगे सर। अच्छा, ये बरावी में मैंने एक बात देखी है कि जिस तरह मतलब बलूची में फैज़ बलोच साहब, ठीक है ना, उनका एक अंदाज था, वो तंबूरा उसके हाथ में होता था, वो ज़रा डांस वगैरह भी करते थे, उसके साथ परफॉर्म करते थे। फिर जब हम अख्तर चनाल साहब आ गए, ठीक है, बशीर बलोच साहब, अल्लाह ताला उसका मग़फ़िरत करे, बशीर बलोच साहब का भी वो सौज़ो कना सौज़ो और इस तरह के उसके गाने होते थे, वो परफॉर्म करते थे। फिर जंगी खान को अल्लाह ताला बख्शे, वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर देते थे। फिर मुराद पारकुई साहब बेचारा, ठीक है, अल्लाह ताला उसको बख्शे, बहुत बड़े फ़नकार थे, लेकिन वो भी जुगी में बहुत बदहाली में फौत हो गए, ठीक है ना। तो ये जो बरावी लोग हैं, वो ज़रा वो परफॉर्मेंस आपसे फरमाइश नहीं करते हैं कि यार आप भी ज़रा अपना कल्चरल पगड़ी में या लिबास में परफॉर्म करें अपने दम्बूरे वगैरह के साथ? ये देखें सर, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कोई ऐसा फंक्शन होता है जहाँ में सिर्फ एक गाने के लिए अगर बुलाते हैं तो हम बिल्कुल परफॉर्म करने जाते हैं। लेकिन अभी मामूल ऐसा बना हुआ है, जो हमारे फंक्शंस होते हैं, यहाँ हमें 4 से 5 घंटा लगातार फंक्शन प्रोग्राम करने होते हैं। तो इसलिए अगर 4 से 5 घंटे हम वहाँ पे स्टेज पे जाके पगड़ी बांध के और खड़े होके गाना गाएंगे तो वो इंतहाई मुश्किल होगा हमारे लिए। लेकिन एक बात मैंने और भी देखी है, आजकल सोशल मीडिया जो है उस पे कुछ लड़के आ गए, जिस तरह इजाज़ उफ़क़ है हमारा, एक जॉब के इलाके से उनका ताल्लुक है, वो PNCA में पढ़ रहे लाहौर में, और वो जो लड़का है उसने एक ट्रेंड चेंज कर दिया है। इसी तरह 2 और लड़के हमारे पास आ गए थे, उन्होंने जो है ना इस तरह के गाने गाए कि अब लोग ये चाहते हैं कि इसी तरह स्टेज पर हारमोनियम के साथ कुछ नई नई चीज़ें, ठीक है ना। कुछ वो जो कल्चरल लोग हैं वो अपनी जगह पे बड़े उस्ताद हैं, ठीक है ना। शाह फारूक हमारा एक लड़का है, उन्होंने उर्दू में भी गाया और पश्तो में भी गाया, वो बहुत ज़बरदस्त उनका एक वो है। तो ये आपका जो अंदाज़ है ये भी मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आपको आज की इस प्रोग्राम में बुलाया है। और अब मैं चाहता हूँ आपसे एक फरमाइश मैं करना चाह रहा हूँ कि आप एक उर्दू सॉन्ग हमें सुनाएं।